جب ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس دن سے لے کر ہمیشہ اس کو لوگ زیادہ تر یہی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، اور ایک لڑکی کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں اس کو اچھی پرورش دینے میں لگ جاتے ہیں اس کی، اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کو اچھی سے اچھی ایجوکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے لڑکی بڑے ہونے لگتی ہے تو ماں جو ہوتی ہے اس کے گھر کے کام کاجوں میں بھی سدھارنا شروع کر دیتی ہے کہ ایک دن اس کو اپنے گھر بھی جانا ہے، وہاں پر یہ سب کچھ مطلب اس سے سارا کام آتا ہوگا تو میری بچی جو ہے اچھے طرح سے سارے اپنے گھر کو مینیج کر سکے گی، اور اس کی وجہ سے میری بچی کو کوئی سسرال میں طعنہ تشنہ نہ ملے گا۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس دن ماں باپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری بچی اتنی بڑی ہو گئی کہ اب اس کو مطلب اس کی شادی کرنے کا ٹائم آ گیا، اور وہ یہ سوچ کر شاید ان کی آنکھیں بھی بھر آتی ہوں گی، لیکن یہ زمانے کی ریت ہے اور سنت رسول بھی۔ پھر ایک دن وہ رشتہ آ ہی جاتا ہے جسے اللہ نے اس کے لیے چن رکھا تھا۔ اس لمحے ماں باپ کو خوشی بھی ہوتی ہے اور تھوڑی ایک ٹیس سی بھی اٹھتی ہوگی کہ وہ ٹائم آ گیا جب ہم اپنی ہی اولاد کو اپنی ہی ہاتھوں سے کسی دوسرے کو سونپ دیں گے۔ خیر سے رشتہ پکا ہو جاتا ہے، ادھر لڑکی والے بھی خوش ہو جاتے ہیں، ادھر لڑکے والے خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر لڑکی کی ماں جو ہوتی ہے وہ بھرے ہوئے دل سے اپنے سمدن سے یہی کہتی ہے کہ بہن میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے میری بیٹی کے۔ تو اس پر بیٹے کی ماں بھی یہی کہتی ہے کہ نہیں نہیں اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور بات جو ہے وہ پکی ہو جاتی ہے، شادی کا دن اور تاریخ جو ہے وہ جو ہے طے ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہے بیٹی کی ماں نے کہہ تو دیا کہ بہن ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہر ماں باپ اپنی گنجائش کے مطابق اپنی لڑکی کو ہر چیز دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو ہم لوگوں نے ہی جہیز کا نام دیا ہے، لیکن یہ جہیز جو ہے اللہ کو ناپسند ہے۔ غرض یہ کہ جہیز اکٹھا کیا گیا، لڑکے والوں سے پھر پوچھا گیا کہ جہیز شادی والے دن ہی آپ لے کر جائیں گے یا شادی سے پہلے لے کر جائیں گے؟ تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم 4-5 دن پہلے لے جائیں گے اور ذرا اچھے سے پھر سیٹنگ کر لیں گے، اور تو اس سے آپ کی بیٹی کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو لڑکی والے بھی یہی سوچتے ہیں کہ اچھا ہے کہ ہم جو اپنی بیٹی کو ساز و سامان دے رہے ہیں وہ مطلب بنا پریشانی کے پہلے سے ہی چلا جائے گا، وہ سیٹ ہو جائے گا، تو ہماری بیٹی کو مطلب جا کر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ہمارا سامان بھی ٹوٹے پھوٹے گا نہیں، اور آسانی کے ساتھ چلا جائے گا اور سیٹ ہو جائے گا۔ سامان جو ہے لڑکے والے آ کر لے جاتے ہیں، لڑکی والے جو ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ خیر سے ہمارا سامان جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ سامان جانے کے بعد ہی مہندی مائیوں اور یہ سب رسمیں جو خیر ہیں وہ چلتی ہیں، یہ بھی سب ہم نہیں بنائی ہیں، کوئی یہ اوپر سے نہیں آئی ہیں، صرف ایک نکاح ہی آیا ہے، لیکن یہ ہم نے دنیا میں آ کر خود سے یہ رسمیں بنائی ہیں۔ خیر سے وہ پھر شادی کا دن آ ہی جاتا ہے، لڑکی رخصت ہو کر اپنی سسرال جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور شاید یہیں سے شروع ہو جاتا ہے لڑکی کا نصیب۔ بس شادی کے 2-3 دن تک تو لڑکی کی آؤ بھگت ہوتی ہے، پھر لڑکے والے جو ہیں اپنے تیور جو ہیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں لڑکی کو پھر وہ دلہن کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں جھاڑو اور کہتے ہیں بس اب اٹھو اور گھر سنبھالو۔ اور پھر جب لڑکی اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیرنٹس نے جو سامان اس کے لیے دیا تھا وہ سب بے ترتیب پڑا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا سامان کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور کچھ چیزیں تو اس میں سے غائب بھی ہو چکی ہیں، اور جو چیزیں پہنونی میں دی جاتی ہیں، جو مطلب گفٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو وہ بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی کے آنے سے پہلے ہی آپس میں سب بانٹ بوٹ لیتے ہیں، اور لڑکی کا بھی کچھ سامان اس میں سے غائب ہو ہی جاتا ہے، اور اس کے اوپر بھی لڑکے والوں کے جو منہ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتی ہے کہ غباروں کی طرح پھولے ہوئے ہیں، اور بس ان لوگوں کے کمنٹس جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، لڑکی کو جب دوسروں کے اوپر رکھ کر دوسروں کی باتیں کر کے لڑکی کو سنایا جاتا ہے کہ اس کے یہاں سے ایسا سامان آیا تھا، اس کے یہاں سے ایسا آیا تھا، اس کے یہاں سے ایسی پہنونی تھی، اس کے یہاں سے یہ فلانا تھا، اس کے یہاں سے ڈھماکا تھا، بہت باتیں سنائی جاتی ہیں۔ خیر اس کو مطلب یہاں تک کہ لڑکی کو مطلب اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کہیں گئی ہیں کہیں آئی ہے لڑکی تو خیر وہ اپنے کمنٹس کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، جو کہ یہ نہایت ہی بدتمیزی ہے، تو لڑکی کی زندگی کو جو ہے نا وہ عذاب بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ جب لڑکی کے ساتھ یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس کے مطلب کانوں میں سور پھونکا جاتا رہتا ہے، تو وہ لڑکی یہی سوچتی ہے کہ یہ باتیں میں کس سے شیئر کروں، تو وہ اپنے ہسبینڈ سے ہی کہتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے وہ شیئر کر دیتی ہے،
تو جب لیکن وہ ہسبینڈ سے شیئر کرتی ہے تو اس کا ہسبینڈ یہی اس سے کہہ دیتا ہے زیادہ تر، کہ یہی سننے میں آیا کہ ہسبینڈ لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے جو ہے وہ نکال دو یا اڑا دو۔ تو لیکن ایک حد ہوتی ہے ہر بات کی برداشت کرنے کی بھی۔ 3-4 مہینے ہو گئے تھے اس لڑکی کو برداشت کرتے کرتے، اور کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہا تھا اس کا ہسبینڈ، مطلب اتنی بار اس نے کہا لیکن اس کے ہسبینڈ نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا۔ تو آج جو تھا وہ اس اگر وہ ایکشن لے لیتا تو آج اس چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس لڑکی کو۔ تو آج یہ ہوا کہ سارے لوگ آئے ہوئے تھے تو وہی باتیں چل رہی تھیں، وہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اس لڑکی نے آج جواب دے دیا ان لوگوں کو۔ تو وہی تھا کہ یہ لوگ منتظر تھے کہ یہ ہمیں کوئی جواب دے تو ہم اس کو پھر سیدھا سیدھا سامنے سے سنائیں۔ ابھی تو کمنٹس کے ذریعے دوسروں کو پر رکھ رکھ کر ہم سنا رہے ہیں، ابھی یہ اس کے منتظر تھے کہ یہ ہم سے کہے، ہمیں کوئی جواب دے تو ہم اس کو سامنے سے پھر سنائیں۔ تو وہی ہوا، پھر ان لوگوں نے وہ باتیں کہیں، وہ باتیں کہیں اس لڑکی کو، اس کے جہیز کو، اس کے ماں کو، اس کے باپ کو، مطلب تیری ماں نے کیا دیا، تیرے ابا نے کیا دیا، وہی لینگویج جو ہوتی ہے بیکار سی، جو جاہلوں والی لینگویج وہی استعمال کری گئی۔ چاہے لوگ کتنا ہی پڑھ لیں لکھ لیں، مگر جاہلانہ باتیں جو ہوتی ہیں وہ شاید نہیں جاتی ہیں۔ کوئی پڑھنے لکھنے سے ہی انسان قابل نہیں ہو جاتا ہے، کچھ کتابیں پڑھنے سے انسان قابل نہیں ہو جاتا ہے۔ تو خیر وہی اس لڑکی کو باتیں سنائی گئیں، تو لڑکی کا تو پھر تو رو رو کر برا حال تھا، اور وہ آج بھی اپنے شوہر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، کیونکہ آج جو تھا وہ اس کا شوہر بھی موجود تھا، شوہر کے سامنے ہی یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، لیکن آج بھی اس کے شوہر نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ ہی پہلے لیا اور نہ ہی آج ہی کوئی ایکشن لیا۔ تو بس اس کا رو رو کر برا حال تھا، اور وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہ میرے شوہر نے آج بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، تو کیا ان کے دل میں بھی یہی ساری باتیں ہیں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کہ کیا ان کے دل میں بھی یہی ساری باتیں ہیں۔ خیر پوری رات ہو گئی، وہ لڑکی روتی رہی روتی رہی، روتے روتے اس کی کب آنکھ لگ گئی اس کو نہیں پتا۔ اس نے سوتے سوتے اس نے کیا دیکھا کہ میرے مطلب ہسبینڈ کی جو ہے دوسری شادی ہو رہی ہے۔ تو یہ تو شاید آپ یا میں بھی برداشت نہیں کر پائیں گے، اگر ہم بھی خواب میں بھی دیکھ لیں گے یہ چیز تو شاید ہم بھی گھبرا کر اٹھ جائیں گے اور رونے ہی لگیں گے۔ تو وہ لڑکی کی گھبرا کر آنکھ کھلی اور اس نے پھر سے رونا چالو کر دیا۔ تو اب اس کا ہسبینڈ خیر اٹھ جاتا ہے، تو پھر اس سے پوچھتا ہے، تو انہوں نے سب بات بتائی کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا، کہ آپ دوسری شادی کر لو گے؟ تو خیر اس کے میاں نے تسلی کری کہ خیر یہ تو خواب تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 2-4 مطلب انہیں مطلب پیار بھری باتیں کری تو وہ لڑکی پھر سے مان گئی، اور پھر سے وہ اپنی زندگی کو، شادی شدہ زندگی کو پھر سے آگے بڑھانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ وہ پھر سے ان نے اپنی کمر کس لی اور ساری چیزوں کو بھلا دیا۔ اب خیر ان نے بھلا دیا، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ 2-4 مہینے کے بعد پھر کچھ مہمان گھر پر آتے ہیں، اور وہی عورتوں کی جو بے تکی سی باتیں ہوتی ہیں، گڈ نیوز والی۔ تو وہی آ کر اس لڑکی سے پوچھا گیا تو اس لڑکی نے منع کر دیا کہ نہیں ابھی کوئی گڈ نیوز نہیں ہے۔ تو اس میں سے ایک منہ پھٹ عورت تھی، تو انہوں نے تو منہ پھٹ ہی کہہ دیا کہ اس لڑکی کو بانجھ کہہ دیا، مطلب 4-5 شادی کو بھی 4-5 ہی مہینے ہوئے اور انہوں نے اس لڑکی کو بانجھ کا خطاب دے دیا۔ اس پر بھی کسی نے، گھر والے نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور سب بلکہ زور زور سے ہنسنے لگے، جس پر لڑکی کو مطلب ہر لڑکی کو مطلب رونا آئے گا اس بار، یہ بات جب کوئی بھی لڑکی یا عورت سنے گی تو اس کو مطلب رونا آ ہی جائے گا۔ تو وہ اس رات بھی خوب روئی، اور اس نے پھر ہسبینڈ سے کہا تو اس کے ہسبینڈ کا وہی ڈائلاگ تھا کہ ایک سے سن کے دوسرے سے اڑا دو۔ خیر وہ اس رات بھی بیچاری خوب روئی اور روتے روتے اس نے پھر وہی خواب دیکھا کہ میرے ہسبینڈ کی دوسری شادی ہو رہی ہے، اور اب وہ زیادہ تر یہی تھا نا، وہ لڑکی زیادہ تر یہی خواب دیکھتی تھی کہ میرے ہسبینڈ کی دوسری شادی ہو رہی ہے۔ شاید یہ آپ یا میں بھی اگر یہ خواب دیکھیں گے تو ہم بھی گھبرا کر اٹھ جائیں گے اور رونے ہی لگیں گے۔ خیر پھر ایک دن میرے اللہ کو اس لڑکی پر ترس آ ہی گیا، اور اللہ پاک نے اس کی دعا جو تھی قبول کر ہی لی۔ اس کے جب کچھ دن چڑھے تو اس کا ہسبینڈ جو تھا اس کو ڈاکٹر کے یہاں جب لے کے گیا تو ڈاکٹر نے یہی کہا کہ آپ کے یہاں گڈ نیوز ہے، اور یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہیں یہ ساری باتیں، یہ ہم ڈاکٹر یا حکیم یہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی ہے، تو یہ سب اللہ کی ہی باتیں ہیں۔ تو خیر جب لڑکی کی ماں کو پتہ چلا تو وہ ایک طرف خوش بھی ہوئی اور ایک طرف اس کو یہ فکر بھی ہوئی کہ اب مجھے ایک دوسرا جو جہیز ہے وہ اکٹھا کرنا ہے، اور اس جہیز کا نام ہوتا ہے چھوچک۔ یا جہیز ہوا یا چھوچک ہوا یہ ہم دنیا والوں نے خود ہی بنایا ہے، یہ کوئی اللہ رسول کی طرف سے نہیں آیا ہے، یہ ہم دنیا والوں نے خود ہی بنایا ہے۔ اب سسرال والوں کو جو تھا وہ تھی، اب نظریں جو تھیں وہ گڑی ہوئی تھی 7ویں یا 9ویں مہینے پہ، کہ اب 7ویں 9ویں مہینے میں جو ہے چھوچک آئے گا، اور اس میں جو ہے خوب ساری پہنونی بھی ہوگی، خوب سارے گفٹ بھی ہوں گے، اور یہ سب چیزیں ہوں گی جو کہ ان کے مرضی کے مطابق نہیں تھا۔ انہوں نے خیر اس کے اوپر بھی لڑکی کو کافی کچھ سنایا۔ تو خیر پھر وہ اللہ اللہ کر کے ڈیلیوری کا دن آ ہی گیا، وہ لڑکی جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے، اور اس کو سی سیکشن سے ایک بیٹی ہی ہوتی ہے۔
اس لڑکی کو وہ ایک لڑکی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ سن کر بھی سسرال والے جو ہوتے ہیں وہ سن ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو آس لگائے ہوئے تھے ایک پوتے کی ایک بیٹے کی، لیکن اس لڑکی کو بھی لڑکی ہی ہو گئی۔ تو میری تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس لڑکی کا نصیب اچھا کرے، جہاں بھی جائے خوش رہے، بہت پیار کرنے والا اس کو شوہر ملے، ماں باپ جیسے ساس سسر ملیں، بھائی بہنوں جیسے دیور اور نندے ملے، اور وہ ہمیشہ 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 خوش رہے۔ اللہ پاک ہر لڑکی کا نصیب اچھا کرے، وہ اپنے گھر میں عیش کرے، خوب 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 خوش رہے، آمین ثم آمین۔ اور بس یہی تھا میرا بلاگ۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک ضرور کر دینا، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دینا، پلیز 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 اپنی رائے ضرور دینا۔ چلتی ہوں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے رکھنا مجھے دعاؤں میں یاد، میں رکھوں گی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد، اور ہر لڑکی کے نصیب کی دعا کرا کریں۔ اللہ حافظ۔